نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جمعے کا خطبہ محض ایک دینی تقریر اور بیان نہیں ہے، بلکہ وہ ایک شعار بھی ہے، اور شعار میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ورنہ شعار باقی نہیں رہے گا۔ شعار کا مطلب علامت، آئیکونز، جیسے قرآن اور اذان جہاں ہدایت کی کتاب اور نماز کی دعوت ہے، اسلام کے شعائر بھی ہیں۔ پس جس طرح ان کی زبان نہیں بدلی جا سکتی، خطبہ بھی غیر عربی میں دینا درست نہیں ہے۔ یہ بات تعامل امت کے بھی خلاف ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جو پڑوسی ممالک فتح کیے تھے، وہاں عربی نہیں بولی جاتی تھی، فارسی، رومی، قبطی وغیرہ زبانیں بولی جاتی تھیں، اور اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اس وقت ضرورت تھی کہ خطبے کی جب زبان لوگوں کی زبان میں، خطبے میں جو گفتگو وہ لوگوں کی زبان میں ہو تاکہ ان کو وہ خطاب سمجھ میں آئے، مگر صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح سرکاری زبان کے لیے نمود و ظہور کے مواقع موجود ہیں، ضروری ہیں، اسی طرح جس میں وہی سرکاری زبان استعمال کی جائے، خواہ لوگوں کو اس کے سمجھنے میں کتنی ہی دشواری ہو۔ اسی طرح اسلام کی سرکاری زبان عربی ہے، اس میں دین نازل ہوا ہے، اسی میں دین محفوظ ہے، اور اسلام کا بقا عربی زبان کی بقا کے ساتھ وابستہ ہے۔ بس اس کی نمود و ظہور کے لیے کچھ بھی مواقع ضروری ہیں، جن میں وہ لوگوں کے سامنے آتا رہے اور لوگ اس سے واقف ہوں اور اس کو سیکھیں، تاکہ اپنے مذہب کی اصل مصادر سے استفادہ کر سکیں۔ جمعے کا خطبہ ایسا ہی ہے، جمعے کا خطبہ ایسا ہی عربی زبان کے نمود و ظہور کا ایک موقع ہے، اس کو کھونا نہیں چاہیے۔ مسئلہ توارث اور تعامل کے خلاف ہونے کی وجہ سے عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں خطبہ دینا مکروہ تحریمی ہے، البتہ اگر ذکر اللہ کا تحقق ہو جائے تو نماز جمعہ ہو جائے گی۔ مکروہ تحریمی کے باوجود ذکر اللہ کا تحقق سے مراد ہے کہ اس میں اللہ کا کوئی تذکرہ آ گیا جو ہو ہی جاتا ہے، تو نماز ہو جائے گی بہرحال۔